نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وكذا قال الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، انتقال کے بعد میت کے 4 حقوق ہوتے ہیں، یعنی جو زندہ لوگ ہیں ان کی 4 ذمہ داریاں ہیں گزرنے والے لوگوں سے متعلق. سب سے پہلا حق یا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری گزرنے والے، انتقال کرنے والے، پردہ فرمانے والے کی تجہیز و تدفین کے سلسلے میں کوشش اور جد و جہد کرنا. اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے قرضے ہیں ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے. تیسری چیز، اگر ان کی وصیت ہے، انہوں نے کی ہے وصیت دینی باتوں کے لیے یا مالی چیزوں کے سلسلے میں، جس چیز کے سلسلے میں وصیت کیے ہیں اس وصیت کو نافذ کرنا. ان 3 باتوں کی تفصیل پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھی گئی. چوتھا حق یا ہماری چوتھی ذمہ داری، ان کے مال کو شریعت کے دائرے کے مطابق تقسیم کرنا، ان کی میراث تقسیم ہو جائے. یہ گزرنے والے شخص کا حق ہے ہم زندہ لوگوں پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میراث کو روک رہا ہے اس نیت سے تاکہ کسی وارث کا حق مارے، تو آپ نے فرمایا یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کی میراث کو ختم فرما دیں گے قیامت کے دن. اور اگر کوئی ایک بارش برابر زمین کا ٹکڑا بھی ناحق اپنے پاس رکھتا ہے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی 7 طبق تک کی زمین کو نکال کر اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیں گے. اور ذرا سی خیانت خواہ سوئی کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس پر بھی اس کی گرفت ہوگی. 2 صحابی تھے حضور علیہ السلام کے، ان دونوں نے آپس میں یہ کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو دوسرے کے خواب میں آ کر اس کے اوپر آنے والے حالات کی اطلاع دینا چاہیے. چنانچہ حضرت عوف، حضرت سعد، یہ دونوں صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدہ یہ ہے کہ ہم میں سے جس کا پہلے انتقال ہو جائے تو وہ دوسرے کے خواب میں آ کر اپنے اوپر آنے والے حالات کا اطلاع ہم کو کرے. چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا پہلے، تو دوسرے صاحب کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا، قبر کا یہ معاملہ رہا، ایسا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرام کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے حضرت عوف نے دیکھا حضرت سعد کے گردن کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے، جلا جیسے کسی لوہے کے گرم لوہے کی سلاخ سے داغ کیا جائے، ایسا داغ گردن پر لگا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے اوپر گردن پر یہ کیسا داغ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے فلاں صاحب کے چند درہم میرے پاس رہ گئے ہیں اور میں ان کو دے نہیں سکا. قرض لیا تھا ان کا اور اس کو ادا نہیں کر سکا، لیکن وہ پیسے چونکہ تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس نہ دینے کی وجہ سے، اس دیری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ سزا دی ہے اور مجھے لوہے کی گرم سلاخوں سے ڈالا گیا ہے۔ پھر ان سے کہا کہ میرے گھر میں فلاں جگہ یہ 3 دینار یا 3 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ لے جا کر یہودی کو واپس کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے درمیان میں یہ صرف 3 درہم، آج کے زمانے کے 60 روپے سمجھائیے، 60 روپے کے سلسلے میں بھی 60 روپے کی بھی کوتاہی پر ایک صحابی کو جو نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہیں، جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو لقب مل چکا ہے، 60 روپے کے بدلے میں بھی اللہ کی پکڑ میں آ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص میراث کا پورا ہی مال ہڑپ کر جائے، کھا جائے، ڈبا دے، یا میراث کے جو واجب حقوق ہے شریعت کے دائرے کے مطابق اس کو تقسیم نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو شریعت کے مطابق میراث کو تقسیم نہیں کرتا یا میراث ہی تقسیم نہیں کرتا یا شریعت کے مطابق ان کو حصے نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دوزخ میں صرف جائے گا نہیں، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ ایک ہے دخول جنہ اور ایک ہے خلود جنہ، ایک ہے دخول نار اور ایک ہے خلود نار، یعنی ایک ہے کچھ دیر کے لیے جہنم میں چلے جانا، کوئی گناہ کرے آدمی تو کچھ دیر کے لیے جہنم میں جائے اور اس کو اتنی سزا مل جائے، اس کے بعد وہ نکل جائے گا، یہ دخول نار ہے۔ اور ایک ہے خلود نار، کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور وہ بے ایمانوں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلود نار رکھا ہے۔ یہ یوصیکم اللہ والی آیتوں کے اختتام پر جس میں اللہ نے میراث کے حقوق بیان کیے ہیں، جو میراث کو شریعت کے دائرے میں تقسیم نہیں کرتے، اللہ ان کی سزا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف داخل نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے کہ میراث کے مسائل کے سلسلے میں ہم ہلکے سے نہ لیں، یہ ہمارا مال نہیں ہے۔ جب کوئی شخص، میراث کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، انتقال کے وقت میں جو کچھ ان کے پاس مال ہے، روپے پیسوں کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی شکل میں ہو، گھر زمین جائیداد کے شکل میں ہو، جو کچھ ان کی ملکیت میں ہے، خواہ ان کی اپنی کمائی ہوئی ہو یا موروثی طور پر ان کو اپنے آبا و اجداد سے ملی ہوئی ہو، وہ سب ان کی میراث کہلاتی ہے۔ اب اس کو تقسیم کرنا چاہیے، وہ اب ہماری نہیں ہے۔ جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے وہ وارثین کی ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کیا کہتا ہے؟ یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری گاڑیاں ہیں، یہ میرے کپڑے ہیں۔ انسان کہتا ہے مالی مالی، اللہ کہتے ہیں یقول هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فألبيت وصدقت فأمزيت۔ انسان تو ہر مال کو اپنا مال کہہ رہا ہے، نہیں، تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو کھا کر ختم کر دے، پہن کر پرانا کر دے، صدقہ کر کے آگے بھیج دے، وہ تیرا مال ہے، لیکن جو تو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ تیرا مال نہیں، وہ وارثین کا ہے، اس میں ہمارا ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کے انتقال کے وقت میں ان کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، مرض الوفات میں تھے اور تلقین کر رہے تھے۔ اسی دوران ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تشریف فرما ہے، اسی دوران ان کے سامنے ان کے استاذ محترم کی سانس نکل گئی اور انتقال ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چراغ کو بجھا دیا، کل کر دیا۔
تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اب تو لوگ چہرہ دیکھنے کے لیے آئیں گے، آخری دیدار کرنے کے لیے آئیں گے، اب تو چراغ جلانے کی ضرورت ہے اور آپ چراغ بجھا رہے ہیں، آپ کو تو چراغ جلانا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے یہ شریعت کا کتنا حساس موضوع ہے، اس کو ہلکے سے نہیں لینا چاہیے، کیسی پکڑ ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب یہ چراغ کے اندر جو تیل جل رہا ہے، یہ تیل کے جلانے کے لیے بھی سارے وارثین سے اجازت دینا پڑے گا، اگر اجازت نہیں دیں گے تو چراغ نہیں جل سکتا۔ جب تک ان کی سانسیں چل رہی تھی یہ مال ان کا تھا، جیسے ہی سانسیں ختم ہو گئی یہ مال ان کے سارے وارثین کا ہو گیا، سارے وارثین مل کر اجازت دیں گے کہ چراغ جلاؤ تو چراغ جلا سکتے ہیں، روشنی لگا سکتے ہیں، اگر کوئی منع کر دے تو چراغ جلانے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے دارالعلوم دیوبند کے بڑے فقیہ النفس علماء میں گزرے ہیں۔ حضرت کے انتقال کے وقت میں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز جنازہ میں شریک تھے، تو نماز جنازہ میں طبیعت کچھ خراب ہوئی ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضرت مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طبیعت خراب ہوئی تو کوئی حلوہ جو ان کے والد صاحب کا تھا دوا کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، اب یہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، ان کے شیخ ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ابا کا حلوہ لا کر، مرحوم حضرت مفتی شفیع صاحب کا حلوہ لا کر حضرت کو کھلا رہے تھے، تو حضرت نے پوچھا کہ بیٹا یہ تم مجھے کھلا رہے ہو، یہ تمہارے ابا کا تھا، انتقال کے بعد اب سارے وارثین کا ہو چکا ہے، کیا تم نے اپنے سارے وارثین سے اجازت لے کر مجھے کھلا رہے ہو یا اپنے طور پر کھلا رہے ہو؟ یہ تربیت کرنا مقصد تھا، یہ معمولی چیز ہے، عرفاً یہ عادت ہوتی ہے، لوگوں کی اجازت مانی جاتی ہے، لیکن وہ تقوی کا اعلیٰ معیار سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز ان سے پوچھا جائے گا، عرفاً سب بچے اجازت ہی دے دیں گے خوشی سے، لیکن شریعت کہاں تک باریکی سے دیکھتی ہے اور کیسے اس چیز کا اندازہ کرنا چاہیے وہ سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ معمولی حلوہ بھی کل یہ دوا پھینک دی جائے گی، ابا کی تھی ان کا انتقال ہو گیا، اب یہ گولیاں سب پھینک دی جائیں گی، کوئی کام کی نہیں ہوگی، اس کے باوجود بھی تربیت یہ کرنا مقصد تھا کہ اگر کوئی شخص گزر جائے تو اس کی جو چیز بھی ہو، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان مما قل منه او کثر، قرآن شریف نے کہا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ، چھوٹی ہی چیز معمولی ہی چیز سمجھ کر بھی رکھ لینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، صرف کنگن ہی ہے میں لے لوں گی، بالیاں ہی میں امی کے لے لوں گی، ابا کی یہ چیز ہے شروانی میں رکھ لوں گا، یا گاڑی میں ایسے ہی بغیر حساب کتاب کے میرے پاس رہ جائے گی، اس کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، خواہ چیز تھوڑی ہی کیوں نہ ہو ان کی ملکیت میں ہے تو اس کا حساب بننا چاہیے، حساب بن کر اس کی صحیح تقسیم ہونا چاہیے۔ جتنا قرآن شریف نے اور شریعت اسلامیہ نے میراث کے احکام بیان کیے ہیں، روئے زمین پر اتنا اچھا نظام کسی مذہب والے کے پاس آج تک نہیں ہے۔ آج بھی ترقی یافتہ سمجھے جانے والے ممالک کے پاس بھی وہ تقسیم میراث کا نظام نہیں ہے جو منظم، مرتب، بہترین، ہر ایک کی فلاح اور ہر ایک کی خاندانی نسبتیں اور ان کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے شریعت نے ان کے لیے جو حقوق رکھے ہیں کسی اور مذہب کے اندر ایسی چیز ملتی ہی نہیں۔ اتنا بہترین نظام میراث کا قرآن شریف میں ہے،
اتنا کسی نہ یہودیت میں ہے، نہ نصرانیت میں ہے، نہ بدھزم میں ہے، نہ اس زمانے کی روم و فارس کے حکومتیں چلانے والوں کے پاس اتنا اچھا نظام تھا، نہ تو عرب کے مشرکین کے پاس، نہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو دھرم والوں کے پاس بھی آج بھی نہیں ہے۔ وہ اتنے ترقی یافتہ سمجھ کر بھی قرآن کے مقابلے میں میراث کے احکام بنانے کر خود ان لوگوں کو پریشانی ہے، کبھی ادھر ان کو پریشانی ہو جاتی، کبھی بھائی کو دے دو تو بہنوں کو پریشانی، بہنوں کو دے دو تو بھائیوں کو پریشانی، ماؤں کو پریشانی، کس کو دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، یہ آج تک عقلیں حیران ہیں اور کام کر کے وہ فیل ہیں۔ یہ قرآن شریف ہے جس کے پاس ایک منظم مرتب بہترین نظام میراث کا ہے۔ اسلام کی شریعت کے احکام کو چھوڑ کر اسلام ہی ہے، اسلام سے پہلے صرف لڑکوں کو میراث دی جاتی تھی، اور لڑکوں میں بھی صرف پہلا لڑکا بڑا بھائی والد کی میراث کا حقدار ہوتا تھا، اس کے علاوہ کسی کے پاس۔ بعد میں لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں لائی ہیں، اور تبدیلیاں لائیں اس سے بھی ان کو اعتراض اور پریشانیاں۔ یہودیت کے اندر صرف یہ تھا کہ لڑکے کو میراث ملے گی، لڑکیوں کو میراث یہودیت میں نہیں تھی۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں لڑکیوں کے لیے کوئی میراث نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انجیل میں میراث کے کوئی احکام نہیں ہے، جو تورات میں تھے میں اسی کو باقی رکھ رہا ہوں، ویسے ہی چلایا گیا۔ عرب میں مشرکین عرب کے پاس صرف لڑکوں کو ملی تھی، نہ تو بیوی کو میراث ملتی تھی، نہ بہنوں کو میراث ملتی تھی، نہ تو ماں کو میراث ملتی تھی، نہ بیٹیوں کو میراث ملتی تھی۔ آج ہم لوگوں کے بہت سارے خواتین کو بھی یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو آدھا ہی حصہ کیوں دیا جا رہا ہے، مرد کو جتنا دیا جا رہا اس میں سے آدھا کیوں دیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری خواتین کو بھی سمجھ میں نہیں آتا اور اس پر ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں ہندو دھرم کے خواتین کے لیے برابر کی بات کہی گئی ویسی بات سوچنے لگتے ہیں، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی دھرم میں عورتوں کے لیے کوئی حق ہے ہی نہیں۔ اصل اعتراضات تو وہاں ہونا چاہیے۔ اسلام پر انگلی اٹھانے والا کوئی بھی دھرم ہو، وہ خود اپنے اندر غور کرے تو ان کے مذہب میں نہ بیٹی کو، نہ ماں کو، نہ بیوی کو، کسی کو بھی میراث کا حق دیا ہی نہیں جاتا، وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ دو، مرد کو اس کا ڈبل دو، تو فوراً اسلام پوری دنیا کے اندر انگلی اٹھا دی جاتی ہے کہ قرآن میں ایسا کیوں کیا گیا۔ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا ہے مرد کو زیادہ دیا گیا، اس کی ذمہ داری بھی زیادہ رکھی گئی۔ یہ کہا گیا کہ اب پرورش کی ذمہ داری، کھلانے کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، کپڑے کی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی گئی اور اس کو حصہ زیادہ دیا گیا۔ عورت کو جو حصہ دیا گیا کوئی اس پہ ذمہ داری نہیں، یہ تمہارا ہے اب تمہارا ہے، تم اپنے حساب سے زیورات ڈالو، کھا لو، کسی کو بانٹ دو، تصدقے خیرات کر لو، جو چاہتے ہیں۔ عورت کو جو دیا جاتا ہے وہ پوری طور پر مرد کو دیا جاتا ہے، تو اس میں اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ اس لیے اور ہر جگہ عورتوں کو کم ہی نہیں، اگر ماں اور باپ ہے تو وہاں تو ماں کو جتنا ملتا ہے باپ کو اتنا ملتا ہے، باپ کو جتنا ملتا ہے ماں کو اتنا ملتا ہے، بھائی بہنیں ہیں جتنا بھائی کو ملتا ہے بہن کو ملتا ہے۔ تو شریعت کے بس اتنا سمجھیے کہ میراث کے جو احکام شریعت میں اسلام میں ہیں، اتنا منظم بہترین نظام کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اپنے نظام بنائے ہیں اس سے کسی نہ کسی کو نقصان ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی حق تلفی ہوتی ہے۔ قرآن شریف ہے، اسلام ہے جن کے پاس میراث کا بہترین نظام ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً جیسے ان کی تجہیز و تکفین کے اندر دیری کرنا گناہ ہے، ایسے ہی اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کی میراث کو روک کر رکھنا اور اس کو تقسیم نہیں کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اس کے جنت کی میراث کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ ایمان کی
کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو خلود فی النار ملے گا، ہمیشہ کی جہنم ملے گی اس شخص کو جو میراث کے تقسیم کرنے کے اندر دیری کر رہا ہے۔ جیسے ہی تدفین ہو جائے، گھر میں آ کر چہلم کرنے کی، 20واں کرنے کی، 10واں کرنے کی، زیارت کرنے کے مشورے کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ میراث کیسے تقسیم ہو وہ طے کیا جائے۔ میراث تقسیم ہوئے بغیر زیارتیں کریں گے، 10ویں کریں گے، 20ویں کریں گے اور چہلم کریں گے، اس کا ثواب ان کو ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مال سارے وارثین کا ہے۔ جب تک سب اجازت نہ دے دیں، جس کا جو حصہ بن جائے اور اس وقت تک پھر نیکی کا کام بھی نیکی کا شمار نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کی بہت زیادہ ہمارے اکابر نے اپنی زندگیوں سے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے اور کیسی کیسی دشواریاں آتی ہیں۔ اس حکم پر عمل نہ کر کے بہت سارے لوگ اپنے خاندانوں کو توڑ لے رہے ہیں۔ ایک تو گزرے ہوئے لوگوں کا حق ادا نہیں ہوا، صحیح ذمہ داری ادا نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ بھی پکڑ میں ہیں اور ایک سوئی کے بارے میں پکڑا جا رہا ہے تو کسی کو حق نہ دیا جائے تو یقیناً پکڑا جائے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جیسے ہی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں اس بات کی بھی فکر کرنا کہ ان کے صحیح معنی میں میراث تقسیم ہو جائے۔ ہاں، اس کے مسائل بہت نازک، ہر ایک کا مسئلہ، ہر خاندان کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کسی ماہر مفتی کے ذریعے عالم دین کے سامنے بیٹھ کر ساری تفصیلات اپنے جائیداد کی جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ کر اس کی تقسیم ہو جائے، خواہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کو بیچ کر دے دینا یا زیادہ بہتر ہے۔ وہ اس کا وہ مالک ہو چکا ہے، والد کے انتقال کے بعد وہ مالک ہو چکے ہیں سارے بچے، اب ان کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تاخیر کریں گے تو اس کی وجہ سے محبتیں ختم ہوں گی، خاندانوں میں دوریاں پیدا ہوں گی اور اس کی وجہ سے جو بڑوں کے لیے ثواب کے کام کیے جا رہے ہیں، ایصال ثواب کے عمل کیے جا رہے ہیں، اس میں بھی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں فکر کرنا چاہیے اور جس کا جو حق ہے، جتنا حق مل رہا ہو، دو کوتاہیاں اس سلسلے میں ہو، ایک یہ کہ میراثی تقسیم نہیں کر رہے، دوسرا یہ کہ تقسیم کر رہے ہیں تو وہ الٹپ کر رہے ہیں، الگ حساب کر رہے ہیں، اپنے کو جیسا سمجھ میں آیا شریعت پر عمل نہیں کر رہے۔ شریعت کے مطابق کیجئے، اگر بھلے 1 روپیہ آئے گا، اللہ اس 1 روپیے میں بہترین حلال مال میں سے جو حلال مال ہے ان میں سب سے بہترین حلال مال میراث کا مال ہے اور حلال مال کی بہت برکت ہوتی ہے۔ 1 روپیہ ہوگا حلال مال سے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں کروڑوں کی برکتیں دیں گے، اور اگر آپ ناحق کسی کا حصہ چھین کے 1000 لے لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت ختم کر دیں گے، محبتیں ختم ہو جائیں گی، خاندانوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی، ایمان کی کمزوری کی علامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، یہ کافر ہیں جو میراث کو جمع کر کر کے خوب کھاتے ہیں اور مال کی محبت، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، خوب مال کی محبت۔ تو اگر میراث تقسیم نہیں کر رہے ہیں مطلب یہ ہو گیا کہ ہم مال کے حریص ہو گئے اور کافروں کی طرح ہم میراث کھانے والے بن جائیں گے۔ اس وجہ سے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔